کس سے کہا جائے گا؟ ولیہ سے کہا جائے گا، عابدہ اور زاہدہ سے کہا جائے گا، نم کنوم العروس۔ ہاں ایسے ہی سو جائیے جیسے دلہن سوتی ہے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اللہ سے تقرب حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ایمان میں مضبوطی عطا کریں گے، اور اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری ماں بہنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے روکتا ہے۔ جو عورت صدقہ کر لے، اللہ کے راستے میں خرچہ کر لے، وہ اس سے بلا ٹل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بلا ٹال دیں گے اور اس کو بری موت سے روکیں گے۔ موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ولیہ بن کر زندگی گزارتے ہوئے موت کے فرشتے کو سے کہا جائے گا کہ دیکھو میری ایک ولیہ میری عبادت کرتے کرتے تھک چکی ہے، جاؤ ان کی روح قبض کرو۔ کن کی روح قبض کرو؟ جو دنیاوی زندگی گزارتے مجھ کو یاد کرتے کرتے تھک چکی ہے، اس کا وقت آ چکا ہے، جاؤ ان کی روح قبض کرو۔ چنانچہ وہ فرشتہ آئے گا، جنت کی خوشبو لے کر آئے گا۔ کیا لے کر آئے گا؟ جنت کی خوشبو لے کر آئے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیے قاری نیر صاحب NB میڈیا والے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، جو ناظم جلسہ ہے ماشاءاللہ۔ پورے سیمانچل میں ان کا میڈیا چلتا ہے اور پورے سیمانچل میں ان کا دورہ ہوتا ہے۔ آپ سے تعاون لینے کے لیے قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھائے اور چمکائے، آمین ثم آمین۔ میری ماں بہنیں جب ولیہ کا متقیہ کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ دیکھو میری ولیہ میری عبادت کرتے کرتے تھک چکی ہے، جاؤ ان کی روح قبض کرو۔ چنانچہ وہ فرشتہ آئے گا، جنت کی خوشبو لے کر آئے گا۔ کیا لے کر آئے گا؟ جنت کی خوشبو لے کر آئے گا، اور رومال میں کہاں رکھے گا؟ سینہ کے پاس رکھے گا، اور اس طرح سے آسانی سے روح قبض فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے آسانی سے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے ہی اپنے نیک بندوں کا، نیک ولیوں کا اور ولیوں کا کیا کریں گے؟ روح قبض فرمائیں گے۔ روح قبض ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ اللہ کی باتوں کو مان کر چلی گئی، تو لوگ کہیں گے فلاں عورت، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی بڑی متقیہ، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ تھی، اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزارتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلاں عورت چلی گئی، ہم سب کو داغ مفارقت دے کر چلی گئی۔ لوگ انا للہ پڑھتے پڑھتے آپ کو نیک نامی سے یاد کریں گے، کہیں گے کہ وہ عورت تو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والی تھی، فقیروں کو مال دیتی تھی، بھیگ دیتی تھی، اپنے ہاتھ سے بچوں کے ذریعہ سے بھیجواتی تھی۔ لوگ تعریفات کریں گے آپ کے دنیا میں، اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ فرشتے آئے جنت کی خوشبو لے کر کے، روح قبض ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت جن کا انتقال ہوا، جہاں بیٹھے بیٹھے عبادت کیا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی، جہاں بیٹھے بیٹھے نمازیں پڑھا کرتی تھی، اللہ اللہ کہہ کر پکارتی تھی، وہ حصہ ان کی جدائی پہ روتی ہے، وہ روتا ہے، وہ زمین اس ولیہ کی جدائی پہ رو رہا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، نفلی کام کیا کرتی تھی، فرائض اور واجبات کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ زمین اس کی جدائی پہ رو رہا ہے، زمین رو رہا ہے کہ میری بندی، اللہ کی بندی، وہ رہتے رہتے عبادت میرے اوپر بیٹھ کر کے کیا کرتی تھی، وہ چلی گئی۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس ولیہ کو، جہاں سے اس متقیہ کو، جہاں سے اس عابدہ اور زاہدہ کو رزق دیا جاتا تھا، ان کی جدائی پہ رو رہا ہے۔ کون روتا ہے؟ آسمان رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ زمین رو رہا ہے۔ کن کی جدائی پہ رو رہا ہے؟ ولیہ کی جدائی پہ رو رہا ہے، متقیہ کی جدائی پہ رو رہا ہے، عابدہ اور زاہدہ کی پر رو رہا ہے۔ اللہ آپ کو عابدہ بنائے، اللہ آپ کو زاہدہ بنائے، اللہ آپ کو متقیہ بنائے، اللہ ہم سب کو متقی بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ چلی گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ کفن دفن کی تیاری کریں گے، مسجدوں میں اعلان ہوگا، مائک کے ذریعہ سے اعلان ہوگا، قاری صاحب اپنے موبائل کے ذریعہ سے اعلان کریں گے کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، فیس بک میں ہوگا کہ فلاں کی بیوی انتقال کر گئی، ان کے نماز کی جنازہ 2 بجے ہے، نماز جنازہ 12 بجے ہے، لوگ آئیں گے جنازے کی نماز کے لیے، اور پھر لوگ گھر سے نکال کر کے کفنا کر کے اپنے کندھوں میں لے کر کے قبرستان لے کر جائیں گے۔ اللہ کہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں کی مجلس میں کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے دیکھو دیکھو میری ایک ولیہ ہے، میری عاشقہ ہے، میری عاشقہ ہے، جاؤ ان کا استقبال کرو، اور داہنے طرف بھی کھڑا ہو جاؤ، بائیں طرف بھی کھڑا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا استقبال اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے کریں گے اور کہیں گے میرے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ جی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں تذکرہ کریں گے میرے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے، میری عابدہ تہجد گزار کا جنازہ نکل رہا ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ فرشتے دائیں اور بائیں جانب استقبال کر رہے ہوں گے، اور لوگ جنازے کی نماز کے لیے تیار ہوں گے، جنازے کی نماز ہو جائے گی اور لوگ دفن کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھ کر 3 مرتبہ مٹی ڈال دیں گے۔ کہا جائے گا، کس سے کہا جائے گا؟ ولیہ سے کہا جائے گا، عابدہ اور زاہدہ سے کہا جائے گا نم کنوم العروس، آپ ایسے ہی سو جائیے جیسے دلہن سوتی ہے، آپ آرام کی نیند سے سو جائیے، آپ تو دنیا میں میری عبادت کر کر کے تھک چکی ہے، اس لیے میری ماں بہنیں آپ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار لیں، 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار لیں، آپ صدقہ کر لیں، انشاءاللہ موت آئے گی تو اچھی آئے گی۔ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ اس لیے یہ خیال بہت محال ہے کہ کوئی انسان زندگی مذموم گزارے اور وہ چاہے کہ موت آئے تو بایزید بستامی جیسے آئے، یہ خیال است و محالاست، یہ خیال کرنا محال ہے۔ اس لیے آپ یہ چاہتی ہیں کہ موت آئے تو اچھی آئے، تو آپ نیکی زندگی گزاریں، اچھی زندگیاں گزاریں، موت آئے گی تو اچھی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ یہی نہیں کہ تعمیر مسجد میں لا کر صرف اور صرف یہی نہیں، تعمیر مسجد میں آپ نے چندہ دے دیا، 500 دے دیا، 1000 دے دیا، انگوٹھی دے دیا، چاندی کی انگوٹھی دے دیا، سونے کا بیسر دے دیا، صرف اور صرف یہی صدقہ نہیں، یہ تو صدقہ ہے ہی، یہ تو اللہ کے راستے میں مال لٹانا ہے ہی۔ آپ نے جو بھی بھلا کام کیا
وہ بھی صدقہ ہے۔ کیا کہا؟ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ سامان کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ جا رہی ہیں، راستہ راہ گزر سے آپ راستہ گزار رہی ہیں، یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، آپ نے راستے میں کانٹا دیکھا، اٹھا کر دوسرا کنارہ کر دیا، آپ نے گٹی اور پتھر دیکھا، آپ یہ سوچے کہ لوگوں کو، مسلمان بھائی بہنوں کو پریشانی ہوگی، اٹھا کر پھینک دیا، آپ کو اس کا کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں جمع ہوگی۔ لیکن میری ماں بہنیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری ایسی بھی ماں بہنیں ہیں جو راستے سے تکلیف دہ چیزیں کیا ہٹائیں گی، لا کر کے پھینک دیتی ہیں، کوڑا پھینک دیتی ہے، کرکٹ پھینک دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ظلم اور بالائی ظلم یہ ہے، آپ جب کیا کرتی ہیں؟ دھان مالش کرتی ہیں، گیہوں مالش کرتی ہیں، توری مالش کرتی ہیں، آپ کا شوہر ہونا ہو، آپ اپنے میل والوں سے کہتے ہیں چلو نا، عام راستے میں ہی اس کا منہ کر دو تاکہ وہ جائے تو سڑکوں کے طرف جائے، راہ گزر رہا ہے، مسافر جا رہا ہے، مسافر کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ تھریسر میں کیا کر رہے ہیں؟ گیہوں مالش کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے دھان مالش کر رہے ہیں، اس کے کیا نام، اس کا غرد و غبار لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اس کا گناہ آپ پہ ہوگا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، لیکن اگر دیں گے تو ایذائے مسلم حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ماں بہن ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، تعمیر مسجد کے سلسلے میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اراکین اجلاس نے ضرورت محسوس کیا، ابھی عالمہ شہناز صاحبہ کے تقریر میں آپ نے کافی چندہ دیا ہے، اب یہ کہ میرا وقت بھی آخر ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔